کا دن بنیادی طور پر وہ دن ہے کہ جس کا بڑے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ تقریباً جب سے عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا تھا اور اس کی ایک موومنٹ چلی تھی اور اس موومنٹ کے اندر اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ پاکستان کا مقبول ترین رہنما ہے، اس کے بارے میں ایک جال بچھایا جا رہا تھا کہ کس طرح اس مقبول ترین رہنما کو کارنر کیا جاتا ہے، اس کو سیاست سے علیحدہ کیا جاتا ہے اور اس کو کم از کم الیکشنز کے حوالے سے دور کیا جاتا ہے۔ تو آج کا دن اس تکمیل کی، اس خواہش کی تکمیل کا آغاز سمجھا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کو آج ایک ایڈیشنل سیشن جج نے سزا سنائی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں 5 سال کے لیے الیکشن سے نااہل بھی قرار دے دیا گیا۔ ابھی تک فیصلہ کلیئر نہیں آیا کیونکہ ایک مختصر فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ کہ یہ الیکشن کمیشن نے قرار دیا ہے یا کہ سیشن جج نے۔ اس فیصلے کے مضمرات کے اوپر تو بعد میں بات کریں گے اور اس کی لیگل حیثیت کے اوپر بعد میں بات کریں گے، کیونکہ سب سے بڑا کوسچنیبل صورتحال یہی ہے کہ ایک واحد کیس ہے کہ جو سیشن جج، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اوپر اندر بیک وقت پینڈنگ کیس چلا آ رہا ہے، اس میں اندر ایک فیصلہ بھی آ جائے تو اس سے آپ کو حیرانی ضرور ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کا یہ کیس پاکستان کے داخلی معاملات کی ایک صورتحال ہے، تو شاید پاکستان ہی پوری دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے اینالسٹ جو ہیں، تجزیہ کار جو ہیں، جو دنیا کے معاملات کو سمجھ رہے ہیں اور جن کو اندازہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، ان کے نزدیک عمران خان کا یہ فیصلہ پاکستان کا اندرونی معاملہ کسی طور پر نظر نہیں آتا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر جیسے اس قسم کے فیصلے ہوئے، اس کی ایک انٹرنیشنل سٹرنگز یعنی ان کی رسیاں جو تھیں، ڈوریاں جو تھیں، باہر سے ہلاتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ لیاقت علی خان صاحب جو ہے وہ جس وقت ان کی شہادت ہوئی ہے لیاقت باغ کے اندر، تو اس کے کئی سالوں کے بعد جس وقت سیکورٹی پیپرز سامنے آئے تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ امریکہ جو تھا وہ لیاقت علی خان کو کیوں قتل کروانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ضیاء الحق جو تھے 17 اگست 1988 کو جس وقت ان کا طیارہ جو ہے وہ وہاں پر بہاولپور میں گرایا گیا اور وہ شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے کو پکا کرنے کے لیے اپنے خود رافیل جو تھا ان کا امریکن ایمبیسڈر، اس کو بھی مروا دیا گیا۔ تو اس کی بھی باتیں بعد میں اب کافی حد تک نکلنا شروع ہو گئی ہیں کہ ضیاء الحق کون سے وعدے وعید پورے نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو اس دنیا سے جانا پڑا۔ بے نظیر کی آمد کا بھی اور بے نظیر کی اس کے بعد یہاں سے جانے کا بھی پاور سے جو ہے وہ بھی ایک کہانی ایسی ہے کہ جس کے اندر انٹرنیشنل پلیس بہت نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ آخری این آر او جو کہ وہاں پر ہوا ہے دبئی کے اندر، جو مشرف کے ساتھ ہوا تھا، کونڈلیسا رائس کہتی ہے کہ ہم نے خود وہ کروایا تھا اور ہم نے مشرف کو ایک جانے کا راستہ دکھایا تھا۔ اور لیکن پھر بے نظیر جس وقت اپنے وعدے وعید پہ پوری نہ اتری اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ بے نظیر جو ہے اب ہمارے کام کی نہیں رہی، تو وہ اس کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اسمبلی کے فلورز پر چیختا رہا کہ یہ ایک کانسپریسی ہے، یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے جو میرے خلاف کی جا رہی ہے اور مجھے سبق سکھایا جا رہا ہے، مجھے کینری کسنجر نے کہا تھا ایگزامپل بنایا جا رہا ہے۔ تو ایک بات جو ہے وہ ان کی پھانسی تک جب پہنچی تو اس کے بعد آج بھی دنیا پوری کے اندر لکھنے والے جو ہیں، جو ذرا سا بھی عالمی پالیٹکس کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کچھ کہہ لیں سائفر کو یا کسی چیز کو بھی، عمران خان اس کو لہرا لہرا کے کہتے تھے اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی اب مختلف قسم کی گفتگو شروع ہوئی ہے جو کہ پھر بعد میں دب گئی ہے۔ اعظم خان کا معاملہ آیا تھا، وہ بھی دبتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کسی طور پر بھی پاکستان کی حکومت میں شاید یہ جرت کسی کے اندر نہیں ہے کہ وہ سائفر جو ہے اس کا ترجمہ ہی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو دکھا دے، کیونکہ جس دن وہ ترجمہ دکھایا گیا اس دن اس کیس کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، کیونکہ اس کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ امریکنز خود تھریٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ پاکستان کی اس سچویشن کے اندر یوکرین میں حملے کے بعد کنٹینمنٹ آف چائنا میں پاکستان کو ساتھ لینا چاہتے تھے، اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کسی طور پر کسی اور فریق، خاص طور پہ چائنا کا ساتھی نہ بن جائے۔ عمران خان کی اس گرفتاری سے ذرا پہلے، کیونکہ یہ کیس لٹک بھی سکتا تھا، آگے بھی جا سکتا تھا، اس کے اندر بڑی لیگل صورتحال موجود تھی۔ پاکستان کی جو کیبنٹ ہے وہ ایک قانون نہیں بلکہ ایک منظوری دیتی ہے، اور وہ ہے the federal cabinet has quickly approved the signing of a security pact with the United States in a significant move may pave the way for اسلام آباد، کہ ایک اچانک فوری طور پہ یہ جو ہے یہ اس ایگریمنٹ کی منظوری کیا کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں سیکورٹی میمورینڈم آف ایگریمنٹ، CIS اور MOA۔ یہ بڑا مشہور ایگریمنٹ ہے اور یہ ایگریمنٹ 15 سال پہلے یعنی 2005 کو تقریباً 5 اکتوبر 2005 کو یہ ہوا تھا۔ اب 2005 بڑا اہم سال ہے۔ 2004 کی اپریل کے اندر سینٹ کی کمیٹی جو تھی، جو 9/11 کے بعد بنی تھی، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے اوپر، اس کے اندر ایک رپورٹ پیش ہوئی تھی US پاکستان ریلیشنز، اور اس میں مشرف کی انتہا کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ پاکستان نے ہمارے لیے وہ کیا ہے جیسے جو شاید کوئی اور نہ کر سکے۔ یہ 2 رپورٹیں ہیں، آپ کو یہ سینٹ کی لائبریری کے اندر، کانگریس لائبریری کے اندر مل جائیں گی۔ US پاکستان ریلیشنز اپریل 2004 اور میرے خیال مارچ 2004، یہ دونوں رپورٹیں موجود ہیں۔ اس کے اندر وہ بتایا گیا تھا کہ کیسے ہم نے پہلے $1 ارب امداد دی، پھر یہ کیا، پھر وہ کیا، لیکن اس میں کہا گیا تھا کہ مشرف نے جس دن لشکر
तैयबा पर पाबंदी लगाई थी और उसके बाद उसने कहा था कि हम किसी किस्म की दहशत गर्दी का साथ नहीं देंगे, तो उससे हमें यकीन हो गया था कि अब पाकिस्तान जो है उसने अपना रास्ता बदल लिया है और अब वो वैसा नहीं रहा जैसा हम उसके बारे में पहले सोचते थे। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने 3 अड्डे भी दिए और वहाँ से कम 57,000 अमरीकी जहाज उड़े, उन्होंने अफगानों पर जाके हमला किया और कम 600 के करीब लोगों को पकड़ के बयाननामा भी दे दिया गया। उसके बाद अमेरिका ने एग्रीमेंट किया था 2005 में। ये 2020 में एग्रीमेंट खत्म हो गया था और बीच में एक वक्फा आ गया था। वक्फा इसलिए आया था कि अफगान सिचुएशन के अंदर अमेरिकन जो समझते थे कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो किसी न किसी हद तक पीछे हट गए थे। और 2013 के अंदर जो उन्होंने एक दफ्तर बनवाया था कतर के अंदर, उस दफ्तर के तालिबान का, उस दफ्तर की अब रिजल्ट्स आना शुरू हो गए थे और तालिबान के साथ एक किस्म का एग्रीमेंट हो चुका था कि वो 2021 के अंदर वहाँ से चले जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का एग्रीमेंट करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पाकिस्तान उनके लिए एक ऐसी ज़मीन बन चुकी थी कि जो ज़मीन अब उनके लिए इस काबिल नहीं रही थी कि वो किसी तौर पर अहमियत की सूरत हाल हो, क्योंकि अब वो चाहते थे कि इंडिया को अपना हलीफ बनाकर उसको चाइना के मुकाबले में खड़ा किया जाए। इसीलिए 4 मुल्कों का इत्तेहाद क्वाड बनाया गया और इंडिया को आजमाया गया, लेकिन वो आजमाया न जा सका और सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर उन्हें पाकिस्तान की जब दोबारा ज़रूरत महसूस हुई तो फिर इमरान खान साहब ने जब एब्सोल्युटली नॉट कह के अपने पाँव पर इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मार कर पाकिस्तान के अवाम के दिलों में ज़िंदा रहने की कोशिश की, तो उस वक़्त हुआ ये कि पाकिस्तान के बारे में ये सोच लिया गया था कि अब हम यहाँ पर एक ऐसी लीडरशिप लेके आएंगे जो लीडरशिप हमारे मामलात को इसी तरह जिस तरह कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है वैसे इसको अप्रूव करें। ये तोशाखाने से जो गिरफ्तारी है ये कोई नई बात नहीं है। जिस वक्त अमेरिका ने ये सोच लिया था कि तुर्की के अंदर उन्होंने मशहूर पॉपुलर लीडरशिप अदनान मंदरीस और जलाल बायार जो हैं उनके खिलाफ हमने आना है और वहाँ पे हमने फ़ौज को इक़्तिदार में शामिल करना है, तो उन्होंने अदनान मंदरीस के खिलाफ तोशाखाने का केस जो है वो एक रजिस्टर किया था। और अदनान मंदरीस को ये कहा गया था कि तुमको 2 बकरे जो थे वो अफ़गानिस्तान से के रूलर ने तोहफे में दिए थे, तुमने वो 2 बकरे तोशाखाने में क्यों जमा नहीं करा लिए, तुमने उनको ज़िबा करके खा क्यों गए। इस मज़ा का खेस केस के ऊपर आप हैरान होंगे, इस मज़ा का खेस तोशाखाना के केस के ऊपर अदनान मंदरीस को फांसी की सज़ा दे दी गई और उसे जेल में ही दफन कर दिया गया, जबकि सदर जलाल बायार जो थे वो चूँकि काफ़ी बुजुर्ग आदमी थे तो उनको किसी हद तक उन्होंने जेल में रखा जहाँ वो इंतकाल कर गए। तैयब अर्दगान की हुकूमत के आने के बाद जलाल बायार के जस्ते खाकी और अदनान मंदरीस की जस्ते खाकी को बाहर निकाला गया और उसको एजाज़ के साथ दफन किया गया। और यूँ तारीख ने ये साबित किया कि कोई शख्स जो कि अवाम के दिलों में रहता है उस पर किसी न किसी तौर पर डिक्टेटरशिप कुछ अरसे के लिए तो गलबा पा लेती है, लेकिन एक वक्त के साथ मज़ार उसी का ही बनता है, किसी और का नहीं बनता। लोग उसी के ही गुन गाते हैं, किसी और के नहीं गुन गाते। तोशाखाने का जो केस है ये एक इस वक्त बड़ा मज़ा का केस इसलिए बन चुका हुआ है कि मैं वैसे कानून के तालिब इल्म के, जिसने लॉ की डिग्री की हुई है, जिसके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस है, मैं समझता हूं कि इस केस को जिस भोंडे तरीके से साथ चलाया गया है, शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी इतने भोंडे तरीके से नहीं चलाया गया।